بڑا ہی اہم دن آج کا عمران خان صاحب کی قسمت کے لیے ایک ملاقات کا ذکر ہوا ہے اور بڑی خفیہ ملاقات بتائی جاتی ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع 5 سٹار ہوٹل میں ملاقات ہوئی ہے، جو ایک افسوسناک خبر میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بھائیوں کے لیے میں سنانا چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں نون لیگ والے تو مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں گے، بریانیاں پک رہی ہوں گی۔ آج پرویز خٹک صاحب نے ایک جلسی کی چھوٹی سی، مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی کمال گفتگو کی ہے، جو میں اگر آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑا ہی اہم دن آج کا عمران خان صاحب کی قسمت کے لیے تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز، چاہنے والے، لیڈر، لونڈے لپاڑے سب کے سب جو ہیں وہ آج دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے۔ 11 بجے یہ فیصلہ اناؤنس ہونا ہے، لیکن میں کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں لے کر آیا بھائی۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں لے کر آیا، اور میں تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی ایک ملاقات کا ذکر ہوا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون سی ملاقات ہے، اور بڑی خفیہ ملاقات بتائی جاتی ہے۔ وہ ملاقات کس سے ہوئی ہے، اس کی اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ 8 لاکھ سبسکرائبرز کا ایک ٹارگٹ لے کر ہم چل رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے 7,17,000 ہمارا ٹارگٹ ہو چکا ہے۔ 17% آلریڈی ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ہم لوگ جو ہے اپنے قدم بڑھاتے ہوئے، 2 مہینے کا ٹائم ہے، 2 مہینے میں سے 1 ہفتہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، 7 ہفتے ہمارے پاس مزید بچے ہیں اس 8 لاکھ کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو آپ نے اگر تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور گھر پہ بھی سب سے پتہ کریں کہ کس کس نے نہیں کیا ہوا، اس سے بھی کروائیں، زبردستی کروائیں، نہیں زبردستی مت کروائیے، پیار سے کروائیے، زور زبردستی میں یقین نہیں رکھتا۔ چلیں جی، خبروں کی طرف ذرا تیزی سے آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ابھی آؤں گا، میں خان صاحب کے کیس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے، ویڈیو کو آگے ضرور دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ جناب، ایک خبر یہ ہے۔ اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت بجلی کے بلوں پر دوسرا اجلاس بھی ختم ہو گیا، اور عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ آج بھی نہیں ہو سکا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا بھائی، ریلیف بڑا مشکل کام ہوتا ہے دینا، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تکلیف بڑے آرام سے دی جا سکتی ہے، ریلیف بڑی مشکل سے دیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ روز بھی ایک اجلاس ہوا تھا، آج بھی اجلاس ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پلس مائنس اسی کدھروں کریے، کدھروں پیسے کڑیے، یا کس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو عوام چیخیں مار رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اس کو ریلیف جو ہے وہ کس طرح دیا جائے، بہت مشکل کام ہے یہ۔ تو اس کے اندر جناب جنگ اور دنیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ وزارت توانائی نے اپنے اجلاس کے اندر البتہ ریلیف دینے کے لیے چند تجاویز تیار کی ہیں۔ تجاویز کی حد تک ہے، ابھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس پلان کے مطابق 300 یونٹ تک صارفین کو سلیب بینیفٹ دیے جانے کا امکان ہے، اور سلیب بینیفٹ گزشتہ 6 ماہ کی ریڈنگ پر دیا جائے گا۔ گزشتہ 6 ماہ میں استعمال کیے گئے یونٹ موجودہ یونٹ سے کم ہوئے تو ریلیف ملے گا، اور بجلی کے بھاری بلوں کو 3 اقساط میں وصول کرنے کی تجویز کا بھی پلان بنایا گیا ہے۔ بلوں کا کچھ حصہ موسم سرما میں بقایا جات کی صورت میں لیا جائے گا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے ٹیکسز میں کمی کرنے کا بھی امکان ہے۔ بلوں پر لاگو بجٹ ٹیکس قائم رہیں گے۔ 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ سرچارج کے لیے وزارت خزانہ اور نیپرا سے رائے لی جائے گی۔ بجلی بلوں میں کمی کے حوالے سے فی الحال البتہ کوئی تجویز شامل نہیں ہے۔ بیسکلی تجویز اب میں اس کا لبے لباب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پائیں تانوں جڑا بل آ گیا ہے نا، طریقہ کوئی ایہو جہا کڈاں گے کہ تسی کس طرح دے دیو، سمپل از دیٹ، کہ آپ سے ابھی تھوڑے سے لے لیں، سردیوں میں جا کے زیادہ لے لیں۔ یہ ایکچولی مفتاح اسماعیل صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، ان لوگوں نے بھی، میں مختلف پروگرامز میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہ تجویز دی تھی کہ یہ جو اتنا بھاری بھرکم بوجھ ابھی ڈال دیا گیا ہے، سردیوں کے اندر عام طور پہ بجلی کی کھپت کم ہو جاتی ہے، بلز کم ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے یہ بل اگر لے لیے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، لوکاں دی چیکاں نہ نکل دیاں۔ آج بھی جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوتے رہے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، یہ صورتحال ہے۔ البتہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی کمال گفتگو کی ہے، جو میں اگر آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ فرماتی ہیں کہ جی، نواز شریف کی قیادت میں 16 ماہ کے اندر جس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، ویسے ہی عوام کو مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے سے ہم بچائیں گے۔ دکھ ہے کہ عوام کو مہنگائی، بجلی کے بل میں اضافے جیسی مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے عوام کو، اچھا وزیر اعظم نواز شریف، یہ بڑی حیرانگی کی بات، وزیر اعظم نواز شریف کس طرح، خیر
وزیر اعظم نواز شریف نے عوام کو مہنگائی، دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی تھی، وہی ایک بار پھر عوام کو مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے سے بچائیں گے۔ نواز شریف ہی پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے اور وہی تمام مسائل سے چھٹکارا بھی دلا سکتے ہیں اگر ان کا جہاز لینڈ کر گیا تو۔ یہ بھی تو بہت ضروری ہے نا، ظاہری بات ہے جہاز بھی تو لینڈ کرے، جہاز نہیں لینڈ کر رہا، سانو فلائٹ ہی نہیں لبدی پئی۔ اور آپ کو بائی دا وے برطانیہ کے حوالے سے ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں کہ کل یہ خبر آئی کہ برطانیہ کی ایئر سپیس بند کر دی گئی تھی، کوئی ٹیکنیکل وجوہات تھی ان کے سسٹم کے اندر جس کی وجہ سے برطانیہ کی ایئر سپیس ہی بند کر دی۔ تو میں کہ یار اتنے خدا کر کے اکتوبر دیا ڈیٹا آ رہی ہیں، تسی ایئر سپیس بند کر رہے ہو، تو میاں صاحب کس طرح واپس آئیں گے؟ تو بہرحال یہ کہنا نا سیاسی نعروں کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں، سیاسی نعرے مارنے کے حوالے سے بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ جی وہ آئیں گے تو کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا۔ یہ بات اپنے نا ذہنوں میں یہ بات ڈال لیں برائے مہربانی۔ اور میں یہ تمام پارٹی کے جو فالوورز ہوتے ہیں نا، میں ان سب کو کہتا ہوں یہ جو اپنے دماغوں کے اندر یہ جو کانسیپٹس ہوتے ہیں نا کہ ساڈا اے والا لیڈر آ جانا بڑا انہیں ریلیف دے دینا ہے، نہیں ہوتا ان لوگوں سے ریلیف نہیں دیے جاتے۔ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں جو ہیں اس نے آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں نا انہوں نے آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ ہے اصل حقیقت۔ تو پاویں نواز شریف آ جائے، پاویں تسی عمران خان جیلوں کٹ کے دوبارہ وزیر اعظم بنا دو، کچھ نہیں کر سکیں گے یہ لوگ، کچھ نہیں۔ کیونکہ جب تک پوری کے پورا پاکستان کا یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے نا، جب تک یہی پورا تبدیل نہیں ہوگا کوئی ریلیف نہیں ملا۔ خیر یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، میں کسی دن نا اپنا پوڈ کاسٹ ہو جو میں لمبا پوڈ کاسٹ کرتا ہوں نا کوئی آدھے پونے گھنٹے کا، تو اس دن جو ہے وہ میں انشاءاللہ پلان بناؤں گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ان چیزوں کو میں شیئر کروں کہ کیا ہوتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اور بھائی وہ جو لفٹ بند ہو گئی تھی نا، لفٹ، اور جس کے بعد انقلاب آنے لگ گیا تھا کیونکہ لفٹ بند ہو گئی تھی، اور وہ ہمارے جو وکلا بھائی ہیں چند، وہ انہوں نے بہت بلند و بانگ دعوے کر دیے تھے، تو وہ بلڈنگ کی لفٹ خراب ہونے کے چکر میں جو ہے وہ اب رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو لفٹ خرابی کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ انکوائری کر کے 2 دنوں میں رپورٹ دیں کہ لفٹ میں کیا خرابی ہوئی، اور اس کے حوالے سے بلڈنگ کی تمام لفٹس کی اب انسپیکشن کی جائے گی، اور اگر ضرورت ہوئی تو فوری مرمت بھی کی جائے گی۔ تو یہ حکم جو ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ لفٹ جو ہے وہ اس بہانے ٹھیک ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں عمران خان صاحب کے کیس کے اوپر۔ اب مجھے نہیں پتہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں، لیکن آج 11 بجے فیصلہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنانا ہے۔ ہو سکتا ہے اب تک سنا دیا ہو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن آج 11 بجے یہ فیصلہ جو ہے سنانا ہے۔ تمام تر پھڈے، لڑائیاں، جھگڑے اور سپریم کورٹ کا بیچ میں آنا، سپریم کورٹ کی جانب سے چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ جناب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پچھلے ہفتے انہوں نے کہا تھا نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا سماعت ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہمارے پاس آئیے گا۔ اس کے بعد بیچ میں جو امجد پرویز صاحب تھے الیکشن کمیشن کے وکیل، وہ جمعے والے دن بیمار ہو گئے، عہدے سے رولا پہ گیا۔ لطیف کھوسا صاحب نے کہا میں نہیں بولتا، میں جا رہے ہیں باہر، اور وہ کورٹ روم سے باہر چلے گئے، اور انہوں نے کہا میں آنا ہی نہیں، میں دوبارہ۔ وہ پیر والے دن پھر آ گئے، کل پھر آ کے بیٹھ گئے وہاں پہ، تو امجد پرویز صاحب بھی آ گئے، اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے دلائل دے دیے۔ اب اتنی لڑائی پھڈے کے بعد جو ایک افسوسناک خبر میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بھائیوں کے لیے میں سنانا چاہوں گا، خان صاحب نہیں رہا ہوندے بھائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایکسپریس نے کہا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپریس نے کہا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی رہا نہیں ہوں گے، خان صاحب کی مشکلات ویسے کی ویسے ہی چلیں گی۔ اب صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ کیس کے اندر یہ فیصلہ آ جائے کہ ان کی سزا کو معطل کر دیا جائے، موسٹ پرابیبلی۔ ظاہری بات ہے اینڈ میں فیصلہ تو کورٹ نے دینا ہے، لیکن موسٹ پرابیبلی یہ ہے۔ کل میرے پروگرام میں نعیم حیدر پنچوتا صاحب آئے ہوئے تھے میرے شو کے اندر، تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا، انہوں نے بھی ایک ریئلسٹک فگر یہ بتایا، انہوں نے ریئلسٹک اپنا ایک اوپینین دیا کہ جی ان کے اوپر کیسز اتنے زیادہ ہیں کہ، اور وہ ہیں بھی اس وقت سرکاری تحویل میں خان صاحب جو ہیں، تو وہ اگر کسی ایک کیس میں یہاں سے ان کو ریلیف مل بھی گیا تو اور پورے کیسوں کی لائن لگی ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ بلکہ ایکسپریس نے اس کو رپورٹ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اگر ضمانت منظور ہو بھی گئی تو ان کی اٹک جیل سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق سائفر کے حوالے سے آڈیو لیک اور گمشدگی پر ایف آئی اے انسداد دہشت گردی ونگ میں عمران خان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے، جس میں انہیں ایف آئی اے نے شامل تفتیش کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہوا ہے آلریڈی، مطلب وہ اس وقت آلریڈی گرفتار ہیں ایک اور مقدمے میں۔ اور توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی سمیت 9 مئی ضمانتیں منسوخی کے معاملے میں ریلیف ملنے کی صورت میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے فوری رہا نہیں ہو سکیں گے۔ سائفر کنٹینٹ آڈیو لیک اور گمشدگی کے کیس میں عدالت سے ضمانت کرانا ہوگی۔ دوسری جانب عمران خان کی لیگل ٹیم کے وکیل نعیم پنچوتا نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10/1 پابند کرتا ہے
کہ کسی فرد کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے اس کو آگاہ کیا جانا اور 24 گھنٹے کے اندر عدالت پیش کرنا ضروری ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے اگر سائفر کیس میں گرفتاری ڈالی گئی ہے تو آگاہ اب تک نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کارروائیاں اکثر ڈالی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ جیسے ہی رہا ہوتا ہے نا اسی وقت اس کو بتایا پائے نا گرفتار ہو گئے تسی یہ اس طرح کی کارروائیاں ڈالی جاتی ہیں، مطلب یہ اور موسٹ پرابلی یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ خان صاحب اپنا بوریا بسترا جو ہے وہ بند کر کے ادھر جیل سے جو ہے وہ باہر جا رہے ہوں گے، تب ان کو بتایا جائے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ، مبارک کو گرفتار ہو گئے تسی دوبارہ، اور پھر ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، قانونی کارروائی بھی پوری ہوگی کہ جی ہم نے گرفتاری ڈال دی ہے۔ یہ مطلب یہ جو ہوتے ہیں نا شپوکلے اس قسم کے، یہ اکثر پولیس کی جانب سے جو ہے وہ یہ کیے جاتے ہیں۔ تو افسوسناک خبر پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے کم از کم یہ، میں جانتا ہوں نون لیگ والے تو مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں گے، بریانیاں پک رہی ہوں گی آج کے لو جی نہیں آئے باہر، تو لیکن میں آپ کو ریئلسٹک سچویشن بتا رہا ہوں۔ اب مجھے پتا ہے لونڈے لپاڑے جتنے گئے انہوں نے اپنے ویلاگ ایہو جی چکر بنائے نے کہ ہاں بس آیا ہی آیا، کپتان آ گیا، کپتان آ نہیں رہا، کپتان آ نہیں، واپس جیل چلا گیا۔ تو یہ موسٹ پرابلی اس قسم کے ویلاگز بنائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک ریئلسٹک سچویشن جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہے اصل سچویشن۔ تو کہانی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بہت لمبی ہے، وی ڈونٹ نو کیا ہو سکتا ہے بھائی، وی ڈونٹ نو پیچھے سے کیا کاروائی ڈل سکتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے سے کوئی بھی کاروائی ڈل سکتی ہے۔ نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں، از اے ویری گڈ جرنلسٹ، اے آر وائی کے اوپر کام کرتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ سما میں ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ایکچولی یہ خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی چند روز قبل دوست اسلامی ملک کی ایک اہم شخصیت سے اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع 5 اسٹار ہوٹل میں ملاقات ہوئی ہے، یہ انہوں نے کلیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا جس میں ایک اہم شخصیت سے عمران خان کو ریلیف دلوانے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ اہم شخصیت کا دوست اسلامی ملک کی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایک دور میں وزیر بھی رہے ہیں، اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ایل این جی کے جو معاملات ہوئے تھے اس میں بھی ان کا کردار تھا، کیونکہ ان کا بزنس بھی اس سے متعلقہ ہے۔ اب رائل فیملی، مشرق وسطیٰ کا ملک، عرب ملک، ایل این جی کے معاملہ تو آٹومیٹکلی ہمارے قطر کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی۔ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ریالٹی ہے کہ نہیں، لیکن یہ ان کی یہ خبر ہے۔ تو میں بار بار اسی لیے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کو امپریشن دیا جاتا ہے نا کہ جی بیرونی جو طاقتیں ہیں یا جو دیگر ممالک ہیں ان کے حوالے سے جی پاکستان کلہ چلے گا، جی ہم کوئی غلام ہیں، اور یہ نعرے بازیاں ہوتی ہیں، یہ صرف یہ خان صاحب کے نعرے بازی فضول قسم کے لالی پاپس تھے جو لوگوں کو نا جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی امریکہ کو گالیاں دیتے تھے، اسی امریکہ کے سینیٹرز کے ساتھ اور ان کے جتنے بھی کانگریس مین اور کانگریس وومن تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ملاقاتیں بھی کرتے رہے، انٹرویو بھی کرتے رہے، پھر کہتے ہیں جی ایوری تھنگ از بیہائنڈ می۔ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے، عوام کی پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، اس کی کنزمپشن کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ حقیقت میں آپ کو ان تمام ایکسٹرنل فیکٹرز کو ویئن کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی نہیں بولے گا، یہاں پہ کوئی نہیں کہے گا کہ اگر تو الیجڈلی اگر بشرا بی بی کی اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی ہے تو آپ نہیں سوال کریں گے بشرا بی بی کیا کرنے جا رہی ہیں ان سے ملنے کے لیے، کس لیے جا رہی ہیں، کس بات کا آپ وہاں سے پریشر ڈلوانا چاہتی ہیں۔ آپ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ان کا یہاں پہ ایک قانون کے مطابق عدالت نے اگر ان کو سزا دی ہوئی ہے تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ نہیں باروں اسی کو سفارش کرا کے خان صاحب کے ریلیف لیا جائے۔ اب یہ حقیقی آزادی، ایہو جی حقیقی آزادی چاہتے ہو تسی؟ نہیں، لیکن یہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور یہ ہے فیکچول پوزیشن کہ باہر ایکسٹرنل فورسز اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور مشرف صاحب کے درمیان جو ڈیل ہوئی تھی نا، اس ڈیل کے اندر بھی باہر کے ملکوں کا ایک کردار تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ مشرف صاحب کے دور کے اندر باہر گئے تھے نا تو تب بھی سعودیہ کا ایک کردار تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میاں صاحب اب بھی جب باہر گئے ہیں تب بھی باہر کے ملکوں کا ایک کردار تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آ گیا تھا نا وہ کیا نام ہے اقامہ، نواز شریف کا جو ایک اقامہ ایک دم آ گیا تھا، اس میں بھی ایک باہر کے ملک کا کردار تھا۔ تو کیونکہ نواز شریف جو ہے اس وقت رستے کا کانٹا تھا تو ان کو بھی رستے سے ہٹانا تھا، تو ایک دم اقامہ بھی بیچ میں آ گیا تھا۔ تو اس طرح باہر کے ملک جو ہیں وہ ایک اپنا کردار ادا کرتے ہیں، رگڑنے کے اندر بھی اور بچانے کے اندر بھی۔ چند رگڑے کے چکر میں ہوتے ہیں، چند بچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، تو یہ کہانی چلتی رہتی ہے۔ اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ ایوب خان کے دور سے جو ہے یہ چلتی آئی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب پھانسی دی جانی تھی تو اس میں بھی بہت سے ملکوں نے اپنا کردار، معمر قذافی نے اس وقت بہت کوشش کی تھی بھٹو صاحب کو بچانے کی، ٹھیک ہے، اس وقت بھی لوگوں نے بہت دیگر ملکوں نے کوشش کی تھی۔ تو یہ ہے ریالٹی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔
کامران یوسف صاحب کی، وہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی یہ خبر ہے، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی اہم مغربی ممالک نے پاکستان کو آگاہ کیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات میں مقررہ وقت سے زائد تاخیر سے ملک کے لیے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، جس میں ممکنہ طور پر تعلقات میں کمی بھی شامل ہے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ حلقہ بندیوں اور بعض تکنیکی معاملات کی وجہ سے چند ماہ کی تاخیر برداشت کی جا سکتی ہے، تاہم اگر انتخابات اگلے سال فروری سے آگے تاخیر کا شکار ہوئے تو ملک کے لیے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ ایک سفارتی ذریعے نے بتایا کہ سچ کہوں تو اگر انتخابات فروری سے آگے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی یہی سطح برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور سفارتی ذریعے نے میڈیا پر پابندی اور بعض سیاسی جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس پر ہماری گہری نظر ہے۔ امریکی ایلچی نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی ملاقات کی اور یہی پیغام پہنچایا ہے۔ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح یہ باہر کے ملک جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ آپ کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں۔ کبھی ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے فرینکلی، جس طرح یہ معاملہ ہے میرے خیال میں بالکل جائز ایک ڈیمانڈ ہے کہ اب جب ایک اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تو الیکشنز ہونے چاہیے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ٹھیک ہے تکنیکی وجوہات کی وجہ سے اگر کوئی مارجن دیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ایون تو پیپلز پارٹی اس کے اوپر راضی نہیں ہے، پیپلز پارٹی ناراض ہے اس بات کے اوپر، اور وہ یہ کہتی ہے، انہوں نے پوری ایک پریس کانفرنس کی کہ نہیں جی 90 دن کے اندر ہی الیکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بے شک یہ سینسس امپروو بھی ہو جائے، جو کہ میرا دماغ نہیں مانتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ پورے پاکستان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر مردم شماری اپروو ہو گئی تو حلقہ بندیاں ہونی ہی ہونی ہیں، اور اگر حلقہ بندیوں کی طرف ہم گئے الیکشن آگے ہونے ہی ہونے ہیں، 90 دن میں نہیں ہونے۔ لیکن اس کے باوجود مراد علی شاہ نے سی سی آئی کے اندر جو ہے وہ شرکت بھی کی اور ساری چیزیں مان بھی گئے۔ اب بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی۔ ایکچولی ایم کیو ایم کل گئی تھی الیکشن کمیشن سے ملنے کے لیے، ان کو بلایا ہوا تھا، تو بعد میں فاروق ستار نے باہر آ کے میڈیا سے بات کہی کہ اب جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو یاد آیا کہ اوہو ساڑھے نال تے پرینک ہو گیا، مطلب وہ اس قسم کا امپریشن دے رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پرویز کھٹک صاحب نے ایک چھوٹا سا ننا سا جلسہ کی، بلکہ جلسی کی ہے، جلسہ نہیں کہنا چاہیے، چھوٹی سی ننی سی پیاری سی جلسی کی ہے کاغان میں جا کے۔ اچھا اب کاغان جو ہے نا وہ آپ جانتے ہیں کے پی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، کے پی کا یہ ناران، کاغان، مانسیرا، بالا کوٹ، یہ سارا کے پی کا ہی ایریا بنتا ہے۔ یہ آگے جا کے جو ہے نا وہ بابو سر کے پاس، جو لوگ بابو سر پاس کے اوپر گئے ہوئے، بابو سر ایکچولی گلگت بلتستان اور کے پی کا بارڈر ہے۔ بابو سر پاس کو جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں تو آپ جی بی میں چلے جاتے ہیں گلگت بلتستان میں، اور اگر آپ ادھر رہتے ہیں تو کے پی میں۔ تو کاغان میں پرویز کھٹک صاحب نے ایک جلسی کی چھوٹی سی۔ اب اگر یہ جو ویژولز آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کے میرا بڑا دل کیا۔ ایک تو اون جی تمہیں پتہ ہے مینوں ناران کا گان جان دا بڑا شوق ہے، تو میرا بڑا دل کیا کہ کاش کسی طرح میں اڈی جاواں ہوا دے نال تو میں کاغان پہنچ جاؤں اور پرویز کھٹک صاحب سے مائک پکڑ کے نا میں سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے پوچھوں کہ کھٹک صاحب جتنی دیر سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اتنا چھوٹا مجمع کبھی دیکھا؟ مطلب جتنی دیر آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ گزاری، آپ کو یاد ہے پرویز کھٹک صاحب کا وہ 2014 کے اندر وہ جو دھرنا ہوا تھا، یاد ہے کیسا زبردست ڈانس کیا تھا انہوں نے، بڑا خوبصورت ڈانس کیا تھا انہوں نے۔ تو بڑے جلسے، بڑے سے بڑے جلسے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں پرویز کھٹک صاحب سے سوال کروں کہ یہ ایہو جا مجمع دیکھ کے کس طرح فیل کر رہے ہو؟ مطلب پاکستان تحریک انصاف کا فرینکلی اسپیکنگ کے پی کے اندر کوئی چھوٹا موٹا بیچارہ کوئی وہ کمزور سا ایم پی اے بھی اگر ہوگا نا تو وہ بھی اس سے بڑا جلسہ کر لے جو پرویز کھٹک صاحب نے کاغان کے اندر یہ کہ مطلب یہ تو لگ رہا ہے جیسے کوئی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے۔ کارنر میٹنگز ہوتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی گلی محلوں کے اندر، وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ تو میں سوچ رہا، اور آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جس کے اندر جہانگیر ترین ہے، علیم خان ہے، فردوس عاشق اوان ہے، فیاض الحسن چوہان ہے، اون چودھری ہیں، نعمان لنگڑیال ہیں، مطلب بڑے نام ہیں بھائی، انہوں نے اب تک جلسہ نہیں کیا، ابھی تک ایک جلسہ نہیں کیا۔ پارٹی لانچ ہو چکی ہے، ابھی تک ایک جلسہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ حال ہے۔ تو ٹیسٹ ٹیوب پارٹیاں جب آپ بناتے ہیں نا، میں بڑے عزت و لحاظ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹیسٹ ٹیوب پارٹیاں جب آپ بناتے ہیں پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو نیچرل طریقے سے، اب عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی بھی جو ہے نا اس کو پال پوس کے بڑا کیا گیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ دن مطلب وہ 2-4 دن کے اندر ہی جماعت بن گئی، اس کو بڑا اس پہ انویسٹ ہوا ہے۔ اور جب میں انویسٹ کرتا ہوں، پیسہ انویسٹ ہوا ہے، ٹائم انویسٹ ہوا ہے، انرجی لگی ہے، ہیومن ریسورس لگا ہے، انٹیلیجنس لگی ہے۔ انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس کون سی والی؟
ذہانت وہ والی انٹیلیجنس نہیں، ذہانت کی بات کر رہا ہوں. تو وہ لگی ہے تو پھر پال پوس کے یہاں تک پہنچے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نون بھی ہے. مطلب نواز شریف صاحب کو بھی 1985 سے پال پوس کے کرتے 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 آج یہاں پہ آ گیا. آج جو ہے وہ شیر 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 ہر جگہ ہو گیا. یہ شیر ایڈا جو شیر سی 1985 میں چھوٹا سا وہ کب جسے کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ نا وہ شیر کے بچے کو کب کہتے ہیں، تو وہ کب تھا. تو اس کو پھر گوشت کھلا کھلا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑا کر کے پہلے آئی جی اے بنائی گئی، اس کے بعد مسلم لیگ نون بنی، کرتے کرتے کہانی یہاں پہنچی ہے. تو یہ پرویز خٹک صاحب اور ان کی یہ جو چھوٹی سی ننھی سی جماعت ہے، اس میں بھی صرف پرویز خٹک صاحب یا محمود خان صاحب ہی ابھی تک نظر آ رہے ہیں، اور کوئی بہت بڑا نام جو ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. تو خیر آج 11 بجے کا جناب ٹائم ہے. انشاءاللہ جیسی فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس ہوتا ہے تو پھر ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.